الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ ترتیب وار اس پروگرام میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر صراط الجنان سے بیان ہو رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہماری مخلوق میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ گروہ کون سا ہے؟ یہ اہل حق علماء اور ہادیان دین کا گروہ ہے۔ اور اس آیت سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ ہر زمانے میں اہل حق ہوتے ہیں، اور ہر زمانے کے اہل حق کا اجماع حجت ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی زمانہ حق کے ماننے والوں اور دین کی ہدایت کرنے والوں سے خالی نہ ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ تا قیامت دین حق پر قائم رہے گا، اس کو کسی کی عداوت اور مخالفت نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو عنقریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ ناظرین کرام، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں اس طرح ہلاکت و عذاب کے قریب کر دیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہ چل سکے گا، کیونکہ یہ لوگ جب کوئی جرم یا گناہ کرتے ہیں تو اللہ پاک دنیا میں ان پر نعمت اور بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دنیاوی نعمتوں کی فراوانی دیکھ کر یہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور سرکشی، گمراہی، گناہ کا بازار مزید گرم کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جتنا نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی گناہ زیادہ کرتے ہیں۔ پھر اچانک عین غفلت کی حالت میں اللہ پاک انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس آیت میں تمام مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے، اسپیشلی وہ جو دن رات گناہوں میں مصروف رہنے کے باوجود عیش و فراوانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آئے دن ان کی عیش و عشرت اور مال و دولت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انہیں بھی اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہیں اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل نہ ہو، اور عین غفلت کی حالت میں اللہ پاک ان کی گرفت نہ فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ مایوس ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ دیکھو کہ اللہ پاک بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کے سوالوں کے مطابق عطا فرما رہا ہے تو یہ ان کے لیے صرف اللہ پاک کی طرف سے استدراج اور ڈھیل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جب کسریٰ کے خزانے لائے گئے تو اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ پاک، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ڈھیل دیے جانے والوں میں سے ہوں، کیونکہ میں نے تیرا یہ ارشاد سنا ہے، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں آہستہ آہستہ ہم عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کے پاس جب کسرا کے خزانے لائے گئے تو آپ کا خوف خدا جو تھا وہ کتنا مضبوط تھا کہ آپ نے اسے بھی عبرت کی نگاہ سے دیکھا اور ڈرتے ہوئے جو ہے اللہ پاک سے دعا میں مصروف ہو گئے کہ اللہ پاک یہ کہیں میرے لیے ڈھیل نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنا خوف عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر مزید پچھلی آیت ہی کے مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میں انہیں ڈھیل دوں گا، یعنی ان کی عمر لمبی کر دوں گا تاکہ یہ کفر اور گناہوں میں مزید آگے بڑھ جائیں، اور گناہوں کی وجہ سے ان پر جلدی عذاب نازل نہیں کروں گا تاکہ ان کی توبہ اور رجوع کی کوئی صورت نہ رہے۔ بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط اور میری گرفت بہت سخت ہے۔ یاد رہے کہ کفر اور گناہوں کے باوجود لمبی عمر ملنا، فوری عذاب نہ ہونا اور مصائب و آلام کا نہ آنا ایسی چیز نہیں کہ جسے اپنے حق میں بہتر سمجھا جائے، بلکہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں یہی مہلت گناہوں میں اضافے اور تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہوں۔ اس نے عرض کی لوگوں میں سب سے بدتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہوں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنۃ ان هو الا نذیر مبین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے صاحب کے ساتھ جنون کا کوئی تعلق نہیں، وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، کفار مکہ میں سے بعض جاہل قسم کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کفار کے افعال سے جدا تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور اس کی لذتوں سے منہ پھیر کر آخرت کی طرف متوجہ تھے، اللہ پاک کی طرف دعوت دینے والے اور اس کا خوف دلانے والے تھے۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ان کے طریقے کے مخالف تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون سمجھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت کوہ صفا پر چڑھ کر قبیلے قبیلے کو پکارتے ہوئے فرماتے اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اللہ پاک کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈراتے۔ تو کفار میں سے کوئی کہتا کہ انہیں تو جنون ہو گیا ہے، معاذ اللہ یہ تو پاگل پن کا شکار ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں انہیں غور و تفکر کرنے کی دعوت دی تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جنون کی وجہ سے نہیں بلکہ انہیں عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے پکارتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وحی نازل ہوتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عجیب حالت طاری ہو جاتی، چہرہ متغیر ہو جاتا، رنگ زرد پڑ جاتا اور یوں محسوس ہوتا جیسے آپ پر غشی طاری ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر جاہل لوگ آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے۔ اللہ پاک نے ان جاہلوں کا رد کرتے ہوئے اس آیت میں فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کا کوئی جنون کا غلبہ نہیں، یہ تو انہیں اللہ پاک کی طرف بلاتے ہیں اور اپنے فصیح الفاظ کے ساتھ قطعی دلائل پیش کرتے ہیں۔ ان کی فصاحت کا مقابلہ کرنے سے پوری دنیا عرب عاجز آ چکی ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بہت عمدہ اور معاشرت بڑی پاکیزہ ہے، ان کی ہر عادت و خصلت انتہائی نیک ہے، ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں اور اسی وجہ سے تمام عقل مندوں کے مقتدا اور پیشوا ہیں۔ اور بالکل یہ بات واضح ہے کہ جو انسان ایسا عمدہ اخلاق والا اور پاکیزہ شخصیت والا ہو اسے مجنون قرار دینا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس میں غور نہیں کیا، اور اس بات میں کہ شاید ان کی مدت نزدیک آ گئی ہو تو اس قرآن کے بعد اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ ناظرین اکرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کفار نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو چیز اللہ پاک نے پیدا کی ہے اس میں غور نہیں کیا، تاکہ وہ ان کے ذریعے اللہ پاک کی قدرت و وحدانیت پر استدلال کرتے، کیونکہ ان سب میں اللہ پاک کی وحدانیت اور حکمت و قدرت کے کمال کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ اور کیا انہوں نے اس بات میں غور نہیں کیا کہ شاید ان کی موت کی مدت نزدیک آ گئی ہو اور وہ کفر کی حالت میں مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں؟ ایسے حال میں عقل مند پر لازم ہے کہ وہ سوچے سمجھے اور دلائل پر نظر کرے اور اللہ پاک کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن عظیم کے کتاب الہی ہونے پر ایمان لائے، کیونکہ قرآن پاک کے بعد اور کوئی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی رسول آنے والا نہیں جس کا انتظار ہو کہ قرآن مجید اللہ پاک کی آخری کتاب اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اگر ان پر ایمان نہیں لایا تو پھر کس پر ایمان لائے گا؟ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کفار کو اللہ پاک نے گمراہ کیا ہے، کیونکہ اگر یہ معنی ہو تو کفار قیامت کے دن یہ حجت پیش کریں گے کہ جب اللہ پاک نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، کس قانون کی بنا پر ہمیں ہماری گمراہی کی سزا دی جا رہی ہے؟ بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلسل کفریہ عقائد پر جمے رہنے کی وجہ سے کفار کے دلوں میں گمراہی بس گئی ہے اور وہ اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے اختیار سے اس چیز کو ضائع کر دیا جو انہیں ہدایت اور ایمان کی دعوت دیتی، تو پھر ان کے دل و دماغ سے دعوت حق قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت جاتی رہی، اور وہ اس طرح ہو گئے گویا کہ اللہ پاک نے انہیں گمراہی پر پیدا کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کا کسی بندے کو چھوڑے رکھنا اور اس کی گرفت نہ کرنا عذاب ہے، یعنی یوں کہ بندہ کفر و شرک اور گناہ کرتا رہے لیکن کوئی پکڑ نہ ہو، جبکہ اس کے برعکس بندے کی معمولی بات پر گرفت ہو جانا اللہ پاک کی رحمت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے جلد ہی دنیا میں سزا دیتا ہے، اور اگر کسی بندے سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ کے سبب اس کا بدلہ روک دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پورا بدلہ دے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے؟ تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ آپ سے ایسا پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی خوب تحقیق کر چکے ہیں۔ تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیے قیامت کب قائم ہوگی، کیونکہ ہمیں اس کا وقت معلوم ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے محبوب تم فرما دو اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اور اس میں بتا دیا گیا کہ قیامت کے معین وقت کی خبر دینا رسول کی کوئی ذمہ داری نہیں، کیونکہ یہ علم شریعت نہیں جس کی اشاعت کی جائے،
بلکہ قیامت کا علم اللہ پاک کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کا چھپانا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر اس سربستہ راز کو ہر طرح سے ظاہر کر دیا جائے تو پھر قیامت کا اچانک آنا باقی نہ رہے گا۔ حالانکہ اسی آیت میں واضح بیان کیا گیا کہ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تم پر اچانک ہی آ جائے گی۔ عوام سے قیامت کا علم مخفی رکھنے کی وجہ سے متعلق علماء فرماتے ہیں بندوں سے قیامت کا علم اور اس کے وقوع کا وقت مخفی رکھنے کا سبب یہ ہے کہ لوگ قیامت سے خوف زدہ اور ڈرتے رہیں، کیونکہ جب انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ قیامت کس وقت آئے گی تو وہ اس سے بہت زیادہ ڈریں گے اور ہر وقت گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اللہ پاک کی عبادت میں کوشاں رہیں گے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہوں میں مشغول ہوں اور قیامت آ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ قیامت سے پہلے اور اس کے قریب ترین اوقات کے بارے میں تفصیلات بیان فرمائی ہیں، جو اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم تھا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ زمانہ جلد جلد گزرنے لگے گا، سال ایک ماہ کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ ایک دن کی طرح گزرے گا، ایک دن ایک گھنٹے کی طرح گزرے گا اور ایک گھنٹہ آگ کی چنگاری کی طرح گزر جائے گا۔ حضرت سلامہ بنت حر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اہل مسجد امامت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کہیں گے اور انہیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی امام نہ ملے گا۔ یعنی پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ مسجد میں جو لوگ آ رہے ہیں سبھی نماز پڑھانے کے اہل ہوتے تھے، سبھی نماز پڑھا سکتے تھے، قرات بھی صحیح، مسائل بھی جانتے تھے، لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو کہیں گے بھائی تم پڑھا دو، کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ میں اہل نہیں ہوں اور نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ملتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھایا جائے گا اور جہل کا ظہور ہوگا، جہالت کا ظہور ہوگا، بدکاری عام ہوگی، شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت 15 کاموں کو کرے گی تو ان پر مصائب کا آنا حلال ہو جائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کیا کام ہے؟ ارشاد فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے گا، امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ لیا جائے گا، جب لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، جب دوست کے ساتھ نیکی کریں گے اور باپ کے ساتھ برائی کریں گے، جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، ذلیل ترین شخص کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا، جب کسی شخص کے شر کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی، شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا، گانے والیاں اور ساز رکھے جائیں گے اور اس امت کے آخری لوگ پہلوں کو یعنی شروع میں آنے والی امت کو برا بھلا کہیں گے، اس وقت تم سرخ آندھیوں، زمین کے دھنسنے اور مسخ یعنی چہرے بگڑنے کا انتظار کرنا۔ استغفر اللہ۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوئیں، دجال، دابت الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول، یاجوج ماجوج کا اور 3 مرتبہ زمین دھنسنے کا ذکر فرمایا، ایک مرتبہ مشرق میں، ایک مرتبہ مغرب میں اور ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں، اور سب سے آخر میں ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ایک طویل روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ قیامت یوم عاشورہ یعنی محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے اور قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جمعے کی آخری ساعت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی گھڑی میں قیامت قائم ہوگی۔
حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی اس قدر تفصیلی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ دیگر نشانیوں کے ساتھ ساتھ قیامت کا مہینہ، دن، تاریخ اور گھڑی بھی بتا دی. یعنی قیامت کا مہینہ محرم، دن جمعہ، تاریخ 10 اور گھڑی جمعے کی آخری ساعت کو بیان فرمایا کہ جس میں قیامت قائم ہوگی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت کا علم تھا. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کس سال میں، کس سن میں قائم ہوگی. اگر یہ سن بھی بتا دیتے تو پھر تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ قیامت آنے میں اب کتنے سال، کتنے دن اور کتنی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں. یوں قیامت کی اچانک آنے کا جو ذکر قرآن پاک میں ہے وہ ثابت نہ ہوتا. لہٰذا سال نہ بتانا قرآن پاک کی سچائی کو قائم رکھنے کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ بہت کچھ بتا دینا یہ اپنے علم کو ظاہر فرمانے کے لیے ہے. تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو آیت نمبر 188 سے اگلے پروگرام میں سنیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.